السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنیں کو بفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ بہت ضروری ہے سننا آپ لوگ، اور اللہ سے دعا کرنا گڑ گڑا کے اللہ ہمارے عبادت گاہوں کی، ہمارے مساجد کی، ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہمارے خاص کر ہمارے دیش کے اندر تو یہ ڈیلی ایک نئی گچی ہو رہی ہے بھائی۔ یہ کمبختوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہم 500 700 800 1000 سال پہلے کی باتیں نکال کے بیٹھیں گے، سمجھے؟ یہ توڑ کے وہ بنا دیے، وہ توڑ کے یہ بنا دیے۔ ارے تمہاری جن پت کا انڈا، تمہاری پیداوار کہاں تھی جب؟ تمہاری نسلیں کہاں تھی جب؟ یہ گندگی کیوں برپا کر رہے ہیں؟ کیوں دیش واسیوں کو امن و امان سے رہنے نہیں دے رہے ہیں؟ کیوں گندگی پھیلا کے کس کو خوش کر رہے ہیں؟ کس کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں؟ آخر یہ گندگی کر کے تم لوگوں کو حاصل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کر سکتے، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں کر سکتے تم لوگ، معلوم۔ لیکن یہ جو دیش واسی پہلے ہی پریشان ہیں، پہلے ہی پریشان حال ہے، لیکن یہ جو کمبختی اور درندگی تم دکھا رہے ہیں یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جو آپ لوگ بے چینی سے جو میسیجیں کر رہے ہیں، جو ٹیلی فونیں کر رہے ہیں، جو سوالات کر رہے ہیں آپ لوگ، میری والدہ فوت ہو چکے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت مغفرت کرے۔ آپ لوگوں سے بھی دعا کی اپیل ہے، کیونکہ میری ماں میرے لیے، ہر ماں ہر اولاد کے لیے ایک معنی رکھتی، ایک مقام رکھتی، لیکن تمہارے اس بھائی کی ماں کی بات ہی الگ تھی۔ تمہاری دعائیں بہت ضروری ہیں۔ تو میں بہرحال آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی جو آپ لوگوں کی پریشانی ہے، آپ لوگوں کے میسیجیں ہیں، آپ لوگوں کی بے چینی ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہوں۔ ابھی جو دبا کے چل رہا اتر پردیش میں، جب سے یہ بونا، یہ سنیاسی، یہ جوکر، یہ چندی چور، یہ خط گڈا منہ بڈھا جب سے آیا ہے، جب سے ہر دن کچھ نہ کچھ کرتے جا رہا ہے، اور یہ بغیر اس کے اشارے کے، بغیر اس کے بڑھاوے کے کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی اوقات ایسی نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے سو اپنا دامن بچائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا، اپنی دھوتی جھٹکے گا تو کوئی اس کے اوپر شک نہیں کرے گا۔ ارے شک کا جو ہے پورا دائرہ اس کے اوپر جاتا سیدھا سیدھا۔ وہ 20 کی اتنی گندگی کسی کی نہیں ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے باوجود جو سنبھل میں جو ہماری اتنی پرانی عیدگاہ، اتنی پرانی جامع مسجد ہے، جہاں پہ ڈیلی 300-400 آدمی نماز ہر ٹائم پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اتنی بڑی مسجد کے اوپر بھی ان کی دیدے لال ہو چکے ہیں۔ تو ان گندے آنکھ جو رکھ رہے ہیں ان کو یہی کہوں گا میں، تم لوگ ہے ہی گندے، تمہاری سوچ ہے ہی گندی، تمہارے خیالات ہے ہی گندے، لیکن جو سروے کے لیے جو لے کے گئے وہاں پہ 3 ہمارے آدمی شہید ہوئے، 3 ہمارے بچے شہید ہوئے، جس کو بے تحاشا طریقے سے گولیاں چلائی گئے۔ اس کے باوجود بچوں کے اوپر کیسز میں بچوں کو وہاں پہ غیر ضروری گھروں میں گھس کے اریسٹ کیا جا رہا، گرفتار کیا جا رہا، لیکن یہ کوئی بولنے والا ابھی تک سامنے نہیں ہے، کوئی اعتراض کرنے والے ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ آخر یہ گندگی پھیل رہی تو روکے گا کون؟ روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میرا یہ سوال ہے، یہ روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کون روکنا چاہیے؟ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جب ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں، انہوں اپنا دامن بچا رہے ہیں،
ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ نہیں ہے نا بھائی، پاؤں ہوں گا. پاؤں نہیں ہے اگر سے تو تمہارا دھڑ ہوں گا. تمہارا دھڑ نہیں ہے تو تمہاری ذہنیت ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہارے خیالات ہے. اس لیے سامنے والوں کو موقع مل رہا تو بہرحال انہوں جان بوجھ کے یہ الفاظیں کہہ کے دامن اپنا بچانے کے چکر میں ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہو رہے ہیں یہ ان کو بہت مہنگے پڑنے جا رہے ہیں. یہ بہت مہنگے پڑنے جا رہے ہیں. یہ اندازہ ان کو خود نہیں ہے، کیونکہ انہوں صبح اٹھتے جو سو جو متر پیتے سوئی تک متر میں رہتے ہیں، متر پیتے رہتے ہیں. تو سمجھ کہاں سے آئیں گی؟ بیوی ایک جگہ گئی، بچے ایک جگہ گئے، اماں ایک جگہ گئی، باپ ایک جگہ گیا. یہ لوگوں کو لے کے چلنا تو ان سے ہوتا نہیں، کیونکہ ان کا کام ہے گندگی برپا کرنا، گندگی پھیلانا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان شر سے ہم کو محفوظ رکھے اور ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے. اور قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو. اللہ سے دعا کرو، اللہ سب بہتر کرنے والے ہیں. یہ چاہے کتنی بھی گندگی مچا لے، کتنا بھی گندا کھیل کھیلے، حاصل کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ اس کے ساتھ ہے. اگر سے تم ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کرے ہیں تو تمہارا کچھ نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے، آپ کے اس بھائی کی ایک درد مندانہ اپیل ہے سمجھو، کہ کوئی چیز ایسی مت کرو تاکہ آپ لوگوں کے گھر والوں کو پریشانی ہو، آپ کے ذمہ داران کو پریشانی ہو. اس لیے جتنا ہو سکتا اپنے خیالات کے علاوہ اپنے دلوں کو مطمئن رکھو اور اللہ سے دعائیں کرو، نمازوں کی پابندی کرو. کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. وہ ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں وہ، اور یہ انہی کا گھر ہے. تو وہ خاموش کیسا بیٹھ سکتے؟ صرف یہ آزمائش کا وقت ہے کہ آپ لوگوں کو کتنی محبت ہے اللہ کے گھر سے. یہ دیکھا جاتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے، یہ تولا جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے یہی کہے گا یہ آپ کا بھائی، جتنا ہو سکتا قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو. ابھی جو سنبھل کے حالات ہے بڑے پیچیدہ ہے، بڑی کشیدگی پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ. تو اس لیے ساودھان رہو، ہوشیاری سے رہو. اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. آگے کیا کرنا ہے مسجد کے لیے ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ بھی جائیں گے، ضرورت پڑے تو سپریم کورٹ بھی جائیں گے، ضرورت پڑے تو انٹرنیشنل کورٹ بھی جائیں گے. ہر جگہ سے آواز اٹھائی جائے گی انشاءاللہ. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.